بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے لڑکیوں کو کیوں زندہ دفنایا جاتا تھا؟ دوستو، یہ ویڈیو سیرت النبی سیریز کا 15واں پارٹ ہے کہ جس میں بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے لوگوں میں کیسی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاہلیت کے زمانے کا ایک قصہ سنایا کہ کیسے انہوں نے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ ان صحابی کا نام حضرت دحیہ کلبی تھا۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے ہر وقت ایک بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کہ جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے دحیہ قلبی، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو لے کر تم اتنے زیادہ پریشان رہتے ہو؟ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ آپ کے نبی بننے سے پہلے جب میری قوم گمراہی میں پڑی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی پیدائش پر زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنا داماد بنانا ذلت سمجھتا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 70 سے زیادہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے لگے اور پھر آگے کا قصہ سنایا۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک دن کی بات ہے کہ مجھے کسی دوسرے شہر تجارتی کاموں سے جانا تھا۔ اس وقت میری بیوی حمل سے تھی اور پیٹ میں میرا بچہ تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے گھر لوٹتے لوٹتے 7 سال گزر جاتے۔ اس لیے جاتے وقت میں نے بیوی سے کہا کہ اگر ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کی اچھی سے تربیت کرنا اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ ہی دفن کر دینا، میری کمائی کا ایک پیسہ بھی اس پر خرچ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور کئی سالوں کے لیے دور ایک شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنے بیوی بچے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں تو دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرا گھر تو لڑکا پیدا ہوا ہوگا، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے جب میں 7 سال کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا تو بڑی امیدوں کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر دروازہ کھولا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا، میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور غصے سے میری آنکھیں لال پڑ گئیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو وہ بچی میری ٹانگوں سے چپٹ کر خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو ہر روز آپ کو یاد کرتی تھی۔ وہ لڑکی بار بار میری ٹانگوں کو پکڑ کر بولتی جا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر ایک دم میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ میں غصے میں گھر کے اندر آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا، آخر یہ بچی کس کی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر بیوی رونے لگی۔ میں سمجھ گیا۔ بہت دیر بعد بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا، اے دحیہ، یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ جس وقت تم مجھے حمل سے چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے، ہمارے گھر اسی بچی کی پیدائش ہوئی۔ دیکھو نا، یہ کتنی پیاری ہے۔
حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت داہیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حقیقت میں میری بچی بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔